یہ مسائل کے مذاکرے کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں روزے داروں کو پیش آنے والے مسائل کا مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حسب معمول آج بھی کچھ مسائل کا مذاکرہ کرنا ہے جن کا عنوان وہ کام جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹا مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں تیل کا مالش کرا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ شامی زکریا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر 6 پر لکھا ہے، اب ادہنا اب اکتحلا اب احتجم وَإِن وَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ لَمْ يُفْطِرْ۔ نیز یہ دونوں مسئلے فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 404 پر بھی لکھے ہیں۔ ساتواں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر اس کو خود بخود خے یعنی الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 360 پر 2 پر لکھا ہے، وَزَرَعَهُ اَيْ سَبَقَهُ غَلَبَهُ الْقَيْءُ۔ آٹھواں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں خود بخود خے یعنی الٹی ہو جائے، پھر خود ہی وہ الٹی حلق میں واپس چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کسی کو روزے کی حالت میں خود بخود خے یعنی الٹی ہوئی اور روزے دار خود عمدن اس خے کو واپس نگلتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر لکھا ہے، اذا قاء او استقاء ملء الفم او دونه عاد بنفسه او اعاد او اخرج فلا فطر على الاصح الا في الاعادة۔ نواں مسئلہ، اگر کوئی آدمی گرمی کے موسم میں روزہ رکھا پھر اس روزہ رکھنے والے کو گرمی ہونے لگی تو گرمی کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار پانی نہاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزہ رکھنے والے کو روزے کی حالت میں بار بار پیاس لگتی ہے تو وہ روزے دار پیاس کو دور کرنے کے لیے بار بار پانی نہاتا ہے تو اس کے بار بار نہانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر لکھا ہے، وَمَنِ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ لا يفطرہ۔ 10واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر گرمی کی تپش کی وجہ سے زبان سوکھ رہی ہے، اس لیے رومال یا کپڑا بھگو کر سر پر رکھتا ہے یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پورے کے پورے بھگا لیا ہے یا بھیگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ شامی زکریا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390 پر 9 پر لکھا ہے، وَقَذَا لَا تَكْرَهُ حَجَامَةٌ وَتُلَفَّفُ بِثَوْبٍ مُبْتَلٍ۔ نیز یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 405 پر بھی لکھا ہے۔
11واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں اس کو رونا آ گیا، جس کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے 1-2 قطرے آنسو بلا اختیار بہہ کر اس کے حلق میں چلے جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر لکھا ہے، الدموع اذا دخلت فم الصائم ان کان قلیلا کالقطرۃ والقطرتین او نحوها لا یفسد صومه۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کے چہرے پر پسینہ نکلا اور وہ پسینہ بہہ کر بلا اختیار اس کے حلق میں چلا جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر ہی لکھا ہے، وَقَذَا إِرْقُ الْوَجْهِ إِذَا دَخَلَ فَمَ الصَّائِمِ۔ نیز یہ دونوں مسئلے تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 پر 9 پر بھی لکھے ہیں۔ 12واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں بلا اختیار اس کے حلق میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کوئی آدمی روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اس کے حلق میں بلا اختیار دھواں چلا گیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ یہ دونوں مسئلے شامی زکریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر 6 پر لکھے ہوئے ہیں۔ 13واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر وہ بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ چنانچہ عالمگیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر 9 پر لکھا ہے، ولا کہل ولا دہن شارب کذا فی الکنز۔ اور یہ مسئلہ جواہر الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر 9 پر بھی لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر بیمار پڑ گیا، اب بیماری کی وجہ سے گلوکوز چڑھانے کی ضرورت پڑی تو گلوکوز چڑھوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ یہ مسئلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پر 8 پر لکھا ہے۔ 14واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر اس کے دانتوں سے خون نکلا اور وہ روزے دار اس خون کو تو نہیں نگلا بلکہ تھوک دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ شامی زکریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر 7 پر لکھا ہے، او خرج الدم بین اسنانہ ودخل حلقہ یعنی ولم یصل الی جوفہ لم یفطر۔ نیز یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409 پر بھی لکھا ہے۔ 16واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی رات کو ہم بستری کیا اور صبح اتنی دیر سے اٹھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یا تو سحری کا کھانا کھا سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے، پھر وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کھا لیا اور صبح صادق کے بعد غسل کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ در مختار مع شامی زکریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر 2 پر لکھا ہے،
او اصبح جنبا وان بقی کل اليوم۔ نیز یہ مسئلہ مراقی الفلاح صفحہ نمبر 360 پر 2 پر بھی لکھا ہے۔ 17واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر سو جائے اور اس کو احتلام یعنی غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چنانچہ شامی زکریا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 پر 7 پر لکھا ہے او احتمل لم یفطر۔ 18واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر اس کی نکسیر پھوٹی اور خون نکل آیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چنانچہ یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 409 پر لکھا ہے۔ 19واں مسئلہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھا پھر روزے کی حالت میں سر کے بال کٹایا یا بغل کے بال یا زیر ناف بال صاف کیا تو جائز ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ در مختار کتاب الصوم میں لکھا ہے۔ 20واں مسئلہ، اگر آدمی روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں ناک سڑکا جس کی وجہ سے ناک کا ریٹ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چنانچہ ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پر لکھا ہے وَلَوْ دَخَلَ الْمُخَاطُ أَنْفَهُ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ اسْتَنْشَقَّهُ فَدَخَلَ حَلْقَهُ عَمَدًا لَا يُفْطِرُهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ رِيقِهِ۔